بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لہذا تباہی ہیں ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی اور جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. بقرہ کی آیت نمبر 79 میں پہلے یہودی علماء کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے تورات میں رد و بدل کیا، کہ اس میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اس میں لکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس میں رد و بدل کیا تاکہ یہودی جو ہیں اس کو پڑھ کر ایمان نہ لے آئیں. اس لیے قرآن کریم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ویل کا لفظ آیا کہ ہلاکت ہے. ویل اصل میں جہنم کی وادی کا نام ہے. تو اس میں یعنی ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. لوگوں سے مراد یہودی علماء ہیں اور کتاب سے مراد تورات ہے کہ جنہوں نے تورات میں رد و بدل کیا. پھر دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو علماء تو نہیں تھے لیکن ان پڑھ یہودی تھے جنہوں نے یہودی علماء کی پیروی کی، اور علماء نے ان کے دلوں میں آرزویں ڈال دیں کہ یہودی اللہ کی لاڈلی قوم ہے، یہودی جو ہے وہی جنت میں جائیں گے. تو قرآن کریم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے لکھنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے بیچنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے تورات کو اس میں رد و بدل کر کے اس کو بیچا، لوگوں سے معاوضہ لیا. اب اس آیت کریمہ میں ہم نے گرامر کا جو قاعدہ پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس یعنی حال اور استقبال دونوں جمع ہو جاتی ہیں. آج ہم اسی کو ریوائز کریں گے کہ اس آیت کریمہ میں کون کون سی ایسے الفاظ ہیں جو فعل مضارع کے ہیں. پہلے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یکتبون، تو یکتبون یعنی وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے. اور اس میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ لفظ کے شروع میں یا تا نون اور حمزہ آ جائے تو پھر اس سے جو ہے مطلب بدلتا ہے. اب یکتبون اب وہ لکھتے ہیں، اگر شروع میں تا آ جائے تکتبون کہ تم لکھتے ہو یا لکھو گے. اور اسی طرح اگر شروع میں حمزہ آ جائے اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اگر شروع میں نون آ جائے نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے. تو آیت کریمہ میں یہ جو پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کا جو ترجمہ ہوتا ہے، آپ جملے ایسے دیکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ایسے جو ترجمہ کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے. اگر شروع میں تا آ جائے تو تم کہتے ہو یا کہو گے. اگر شروع میں حمزہ آ جائے یعنی اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اور نون کے لگنے سے نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. اور اسی طرح یشترو شروع میں یا کے لگنے سے وہ خریدتے ہیں، وہ اس سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ یکسبون وہ کماتے ہیں، شروع میں یا لگنے سے وہ اگر تا آ جائے تو تم کماتے ہو یا کماؤ گے. تو اسی طرح یہ جو اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح دوسری کی جو گردانی جو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے گرامر کا جو آنا بہت ضروری ہے. گرامر کے بغیر دیکھیں انگلش بھی جو ہے نہیں آتی.
تو اسی طرح عربی گرامر جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ اپنی صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔